7% سود حلال ہے، اور آج انہوں نے مکمل طور سے آزادی دے دی عیسائیوں کو کہ جتنا سود چاہے کھاؤ. یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جب تک مسلمان خود حکومتیں کرتے تھے ان کو کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب عرب ممالک میں بالخصوص، کیونکہ ہندوستان میں تو کافی زمانے تک مسلم حکومت رہی باقی، لیکن عرب ممالک میں بالخصوص جب انہوں نے اپنے قدم جمائے اور بعد کے ایک زمانے میں جہاں انہوں نے مصر کو لے لیا اور ایک اچھے بڑے حصے کو جو یمن کے انہوں نے لے لیا، اسی طرح جو ہے انہوں نے تقریباً ممالک کو عراق پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے فلسطین ہم سے چھین لیا، اس زمانے میں سوائے سعودی عرب کا علاقہ چھوڑ کے انہوں نے تمام علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا. تب پہلی بار انہوں نے مسلمانوں کو آفر دیا، بینکنگ سسٹم بتایا، کچھ ہوتا ہے بینکس بتا دیکھو ہم بس بینک رہتے ہیں، ہم اس میں دیکھو ایسا کرتے ہیں، تم پیسہ لے کے گھومتے ہو، سونا چاندی ہوتا ہے کہاں لیتے ہو، بینک میں جمع کراؤ، بینک میں رکھو، اور اس کے بدلے جو ہے تم جو ہے کیا لو، نوٹ لو، بینک نوٹ. سونا اور چاندی ان سے لیا اور ان کو بینک نوٹ ایشو کر دیے. بینک نوٹ کی حقیقت ردی کاغذ سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ کے سونے کے بدلے میں کسی زمانے میں دیے گئے تھے، اس لیے لکھا تھا I promise to pay the sum of ₹100 کہ جو شخص یہ کاغذ کا ٹکڑا لائیں گا اس کو ₹100 دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں. مطلب کچھ تو بھی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دوں گا کوئی لایا تو پہلی بار انہوں نے بینک نوٹس ایجاد کیے، سود خوری کا نظام بتایا، مسلمانوں کو لگا بڑی سہولتیں اس کے اندر، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اس نظام کو اپنا لیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 1930 تک علماء نے جو ہے فتاوے موجود ہے کہ اجازت نہیں دی کہ اپنی زکات بینک نوٹ کی شکل میں نہیں. وہ کہتے تھے بینک نوٹ تو کاغذ ہے، زکات سونے اور چاندی میں نکلے، لہٰذا 1930 تک فتاوے موجود ہے کہ انہوں نے بینک نوٹ میں زکات دینے کو حرام قرار دیا علماء نے. کہ تو بینک نوٹ کیا ہے؟ یہ تو ایک وعدہ ہے، ایک پرومیسری چیک ہے، صرف اصلی رقم تھوڑی ہے. کہا زکات تو اصلی رقم، لیکن آج اصلی رقم مکمل جا کر آج بینک نوٹ نہیں پورے سسٹم کو چلا دیا. تو یہودیوں نے اس طرح سے جو ہے لا کر پہلی بار سسٹم کو جہاں یورپ میں انہوں نے ڈالا عیسائیوں میں، اور اس کے بعد مسلمانوں میں جو ہے یہاں کیا. آئیے اب شریعت میں سود کی حقیقت کیا ہے، میں انشاءاللہ